محترم حضرات، قربانی کا آغاز کیسے ہوا، اس تاریخی پس منظر کا آج ہم مشاہدہ کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، روایات کے اندر ہے کہ آپ کی عمر مبارک 85 یا 86 برس کی تھی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ دعا فرماتے، رب حب لی من الصالحین، اے باری تعالی مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ جناب حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت سارہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نکاح کروایا۔ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ حضرت سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرمائیں، اللہ کریم اس سے آپ کو اولاد عطا فرمائے تاکہ آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہو اور اس دین مبین کے کام کو آگے پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سیدہ ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے باری تعالی مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور خالق کائنات نے خوشخبری سنا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی ایک عقل مند بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت فرما دی۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر سے بے مثل و بے مثال محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کی اس محبت کو حضرت سارہ نے دیکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب اولاد کرنے کے بعد گویا کہ ایک اور امتحان کے اندر ڈال دیا، اور حکم الہی ہوا کہ اے پیارے خلیل، آپ اپنے اس معصوم بیٹے اور اپنی زوجہ جناب سیدہ ہاجرہ کو اپنے ہمراہ لے کر کے اس مقام پر چھوڑ کر کے آئیے کہ جس مقام پر نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، اور نہ ہی کوئی آبادی ہے۔ اس چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے آئیے۔ گویا کہ وہ میدان یہ میدان تھا، وہ مقام یہ مقام تھا جس مقام پر آج اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب سیدہ ہاجرہ کو لیا، اور اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور منزلیں طے کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ کی سرزمین یعنی اس مقام پر جا کر کے پہنچے جس مقام پر آج اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر کو اس مقام پر چھوڑ کر کے جب جانے لگے تو جناب سیدہ ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیا، اور دامن پکڑ کر کے کہنے لگی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اور ہمارے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اور ہمارے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس مقام پر تنہا اس میدان کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس مقام پر نہ چرند، نہ پرند، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی آبادی ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اس مقام پر آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ہاجرہ،
اللہ کی بندی، اللہ کا نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، نبی کا ہر کام حکم پروردگار عالم ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے جب یہ سنا، آپ نے کہا کہ آمنا وصدقنا، اگرچہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ کریم کے حکم کو میں قبول کرتی ہوں۔ جناب سیدہ ہاجرہ اپنے لخت جگر کے ساتھ اس مقام پر ٹھہر جاتی ہے، اور چند دن گزرنے کے بعد جب جناب سیدہ ہاجرہ کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا اور آپ کے پاس کھجوریں بھی ختم ہو گئی، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اور آپ کے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ان کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ آخر ماں تھی نا، اور اولاد کی محبت بڑی بے مثل و بے مثال محبت ہوتی ہے، بڑی باکمال محبت ہوتی ہے، اور ماں اولاد کی تکلیف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، ماں اولاد پر سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اس لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تکلیف، آپ کی بھوک اور پیاس جناب سیدہ ہاجرہ سے دیکھی نہیں گئی۔ آپ جگر کی پیاس کو بجھانے کے لیے جناب سیدہ ہاجرہ پانی کے حصول کے لیے آپ صفا پر تشریف لے جاتی ہے، اور وہاں جا کر کے آپ نے قرب و جوار میں نگاہ ڈالی کہ کہیں سے مجھے کوئی پانی نظر آ جائے تاکہ میں پانی لا کر کے اپنے لخت جگر کی پیاس کو بجھا سکوں۔ محترم حضرات، آپ صفا سے پھر مروہ کی جانب تشریف لے جاتی ہے، اور وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا تو آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی، صفا اور مروہ کے درمیان آپ دوڑتی رہی، اور جہاں آپ کے اور آپ کے لخت جگر کے درمیان کوئی پہاڑی رکاوٹ بن جاتی، اس مقام پر آپ تیز تیز قدموں سے چلتی۔ تو محترم حضرات، آخر آپ نے حاصل کلام یہ کہ دیکھا کہ لخت جگر کے قدموں کے پاس کوئی چیز چمک رہی ہے، تیز تیز قدموں کے ساتھ لخت جگر کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، آ کر کے دیکھتی ہے تو آپ کے لخت جگر کے قدموں کے پاس پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو پانی کا چشمے کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد روایات کے اندر ہے کہ آپ نے پتھروں کی اس پانی کے چاروں طرف دیوار بنانا شروع کر دی، اور اگرچہ روایات کے اندر ہے کہ آپ پتھروں کی دیوار نہ بناتی اور آپ نے پانی کو مخاطب کیا کہ اے زمزم ٹھہر جا۔ روایات کے اندر ہے کہ اگر آپ پانی کو یہ نہ کہتی اور چاروں طرف پتھروں کی دیوار نہ بناتی تو پوری روئے زمین پر وہ پانی پھیل جاتا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس آب زمزم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے زمزم ٹھہر جا۔ محترم حضرات، آج صفا اور مروہ کے درمیان قدم قدم پر آب زمزم کے کولر موجود ہیں۔ اللہ کی بندی جناب سیدہ ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، اور اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ اب حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میری بندی ہاجرہ کی اداؤں پر عمل کرتے ہوئے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے۔ یعنی اللہ کریم کو اپنی بندی جناب سیدہ ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج اگرچہ حاجی حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے کی سعادت اگرچہ کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرتا ہے وہ 7 چکر لگاتا ہے، تو یہ جناب سیدہ ہاجرہ کی اداؤں کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے قدم صفا پر لگے، مروہ پر لگے۔ اللہ کریم نے ان دونوں پہاڑیوں کو ایک عظیم نشانی قرار دے دیا، اور اس کے بعد جناب سیدہ ہاجرہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ لخت جگر کے قدموں کے پاس پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، خود بھی پانی پیا، لخت جگر کو بھی پانی پلایا، اور یہ وہ عظیم الشان پانی ہے کہ جس کے بارے میں حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا الماء شفاء للمؤمنین ھذا الماء شفاء للمسلمین، فرمایا کہ یہ پانی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم، اور دنیا کا کوئی بھی پانی ہے تو اس پانی کو بیٹھ کر کے پینا سنت ہے۔ آب زمزم کے لیے کیا حکم ہے کہ آب زمزم
کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اسے پیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ لگ کر کے آیا ہے، اس لیے اس پانی کے ادب اور احترام کی وجہ سے فرمایا کہ اس سے کھڑے ہو کر کے پیا جائے۔ تو محترم حضرات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 13 برس کے بعد اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ جناب سیدہ ہاجرہ کے پاس اس مقام پر تشریف لائے۔ جب آئے تو پانی کا چشمہ جاری ہے، اور اس کے بعد جب آپ رات کو سوئے تو حالت خواب کے اندر آپ کو یہ حکم ملا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے، اور لخت جگر کی عمر مبارک جو ہے وہ 13 برس یا 14 برس کی تھی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ میرے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا جائے، میں انہیں اپنے ہمراہ ایک دوست کی دعوت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لخت جگر کی تیاری کر دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر کے اب قربان گاہ کی طرف چلے تاکہ میں اپنے خواب کو پورا کروں اور اللہ کے حکم پر میں عمل کروں۔ اب جب آپ قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں تو اب شیطان، کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اب اس نے جب یہ دیکھا اور اس کے بعد شیطان نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان آن کر کے اس قربانی کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں، یہ لازم تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، کسی اور انداز سے، کسی اور طریقے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور میری اس قربانی کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو کنکر مار کر کے اس مقام سے بھگایا۔ اسی طرح محترم حضرات، جب دوبارہ شیطان جو ہے وہ اس طرح رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آپ نے کنکر مارے، پھر تیسری مرتبہ جب اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پھر اسے کنکر مار کر کے اسے جو ہے دور کر دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا ایک لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اگرچہ میرے ہاں 1000 اسماعیل علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ محترم حضرات، اس کے بعد شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس قربانی کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کی، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی۔ پھر جناب سیدہ ہاجرہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لخت جگر، آپ کے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اچھا، اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہی ہے تو ایک بیٹا ہے، میرے کئی بیٹے ہوتے تو وہ بھی رب کے نام پر میں قربان کر دیتی۔ وہاں سے بھی ناکام ہوا۔ حاصل کلام یہ کہ منزلیں طے کرتے کرتے جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ تک پہنچے، اور وہاں جا کر کے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اب آپ کے مقدس اور پر نور گلے کے اوپر چھری چلاتے ہیں تو چھری چلنے کا نام نہیں لیتی،
آپ نے چھری سے کہا کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ پھر پتھر پر اس سے تیز کیا، پھر بھی وہ چھری نہیں چلتی، یہاں تک کہ آپ نے پتھر پر مارا، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر چھری سے کہا کہ چھری پتھر جیسی سخت چیز کے تو نے ٹکڑے کر دیے، یہ میرا لخت جگر نور نظر ہے اور ریشم سے بھی نرم اس کا مقدس گلا ہے، اس پر تو کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری نے بھی کہا کہ اے خلیل، آپ کہتے ہیں چھری سے کہ چلو، اور رب جلیل کہتا ہے کہ چھری نہیں چلنا اسماعیل کے گلے پر۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لے کر کے جاؤ اور اس سے جا کر کے اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر لٹا دو، انہیں وہاں سے ہٹا لیا جائے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اس عظیم واقعے کی یاد میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔